السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ پاکستان میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے رہنما پاکستان آئیں گے، پاکستان میں بیٹھ کے جو دنیا کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ یعنی کسی نے کچھ ایک سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سال قبل جب بھارت کی جانب سے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تھا، یہ قوم بنیان المرصوص بن کے سامنے آئی تھی۔ اس نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو نیست و نابود کیا، دنیا میں رسوا کیا، اور آج تقریباً ایک سال بعد یہی قوم و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کے سائے تلے جمع ہو گئی ہے۔ یعنی جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ہمارے پڑوس میں جس نے ہماری سالمیت کو چیلنج کیا تھا وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، اور آج پاکستان کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہ اس ٹائم پاکستان پہ جمی ہوئی ہے، اسلام آباد میں جمی ہوئی ہے کہ جو موجودہ سیز فائر کے معاملات ہیں، یو ایس اور ایران کے درمیان جو سیز فائر کے معاملات ہیں، یہ کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا کریڈٹ صرف اور صرف دو انسانوں کو جاتا ہے، ایک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، دوسرے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب۔ یہ ان کی رات دن کی محنت تھی جو پاکستان آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ دنیا کے فیصلے اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ معاملات کس طرف جائیں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام پہ آغاز میں میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اسد نبیل قبول صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ اسد صاحب فار جوائننگ۔ اسد صاحب، یہ جو کس نے سوچا تھا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ آج اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لیڈر پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں ہم صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُ عِزُّ مَن تُشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تُشَاءُ۔ جس طرح آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات ہی ہے جو عزت دینے والی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ عزت آپ سے لے بھی سکتا ہے کسی موقع پہ۔ لیکن واقعی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور مجھے آج اور پوری قوم کو، پاکستانی دنیا بھر میں جہاں آج موجود ہے، جتنے ہمیں فخر محسوس ہو رہی ہے شاہ شراز، میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا کہ ہمارے لیے کتنا ایک بڑا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو کہتے ہیں نا ایک میریکل ہے، یہ میریکل ہی کہیں گے۔ اور دیکھیں، ابھی اگر آپ 2022 تک آپ دیکھ لیں جو حالات ملک کے ہو گئے تھے، ہمیں ڈپلومیٹکلی اتنا زیادہ آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ ہمارے تعلقات، ہمارے جو برادر ممالک ہیں گلف کنٹریز کے، ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں تعلقات بالکل خراب ہو چکے تھے۔ ہمارے جو چائنا کے ساتھ جو حالات، جو بھی ہمارے تعلقات تھے، جو معاملات تھے، وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ پاکستان بالکل جو کہتے ہیں نا کنارہ کشی کا شکار ہو چکا تھا، جو کہ ہماری پچھلی جو حکومت کی وجہ سے، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کچھ غلط پالیسی اور فیصلوں کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا جو ہے بھگتنا پڑا تھا، ان کے فیصلوں کا، ان کے رویوں کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ لیکن اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان نے جو کہتے ہیں نا بالکل جیو پولیٹیکل میپ اس پورے خطے کا پورا ری شیپ کر دیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں جو 2022 سے، میں ایک چیز اس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو صرف شخصیات کا جو ہے اس میں مین رول ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کی جو ہے یہ بہت سالوں کی محنت ہے۔ 4 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب فورن منسٹری سنبھالی تھی 2022 میں، جب ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے ووٹ آف نو کانفرنس کے ذریعے جب ہم لوگوں نے باہر نکالا تھا، اس وقت سے ہم لوگ جو محنت ہم لوگوں نے فورن آفس نے جو کی ہے، وہ اب جا کے آپ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں آج جو فوائد یا جو فروٹس جو کہہ رہے ہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو تعلقات ہم نے بہتر کیے دوبارہ چائنا کے ساتھ دوبارہ ان کو جو ری انگیج کیا، کیونکہ ایک آکورڈ ایک ہمارا ریلیشنشپ ان کے ساتھ بن گیا تھا۔ پھر یو ایس کے ساتھ دوبارہ جو ٹرسٹ ریسٹور کیا گیا، بڑی محنت ہے اس کے پیچھے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، جو قطر کے ساتھ، ان سارے ممالک کے ساتھ جو ہمارا جو ایک ریلیشنشپ جو ریسٹور کیا گیا ہے، جو کہ ابھی آج مجھے یاد ہے جب شروع میں جب ہماری جو یہ جنگ جو چھڑی تھی یو ایس اور ایران کی، آپ سن رہے تھے کہ لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان سب کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کا فوائد آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس کا سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ ہمارے کوئی کمپلیکیشنز، کوئی وہ امپلیکیشنز کیا کسی ملک کے ساتھ نہیں، جس طرح مثالی طور پہ ایجپٹ یا ٹرکی کے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایران کے ساتھ جو تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہم وہ واحد ملک ہے جن نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس چیز کا آج آپ دیکھ لیں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ٹویٹس کے بعد، ہمارے وزیر اعظم کے ٹویٹس کے بعد
2.9% S&P 500 जो स्टॉक मार्केट है यूएस का, $3.6 ट्रिलियन, 3.6 ट्रिलियन जो 3.6 खरब डॉलर का जो है वैल्यू हमारे ट्वीट्स की वजह से स्टॉक मार्केट में ऐड हुए मजीद, जो कि मतलब कहते 10 गुना हमारे पाकिस्तान की मईशत और जीडीपी से ज्यादा का वैल्यू हमारे वजीर आजम के ट्वीट्स ने जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट जो की होते हुए हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पेट्रोल प्राइस से और भी कहने मकसद है कि हमारा एक बड़ा एक जो कहते हैं ना कि रेलेवेंस ग्लोबली रिस्टोर हो गया, सिर्फ खिते की तक बात महदूद नहीं रही है, ग्लोबली रिस्टोर, पूरी दुनिया से फोन पाकिस्तान को आ रहे हैं। असद साहब, अब पाकिस्तान को ये जो अपॉर्चुनिटी हमें हासिल हुई है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को हमने पाकिस्तान में बिठा लिया है, अब इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे मजीद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अवेल कर सकते हैं? देखिए सर, पाकिस्तान का देखिए जो हमेशा से जो एक स्ट्रेटेजिक एज हमारे पास रहा था, हमारी जो जौहरी जो हमारी कुव्वत थी, वो हमेशा से एक न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे हमारे जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, हमारा ऑब्वियसली डे वन से हमारा तरजीह हमारे डिफेंस को ही हमने दिया था। और उस चीज़ का आपने देखा रंग लेकर आए लास्ट ईयर इंडिया के साथ जो हमारा भारत के साथ जो हमारा जंग छिड़ी, उसमें हम लोगों ने उनको एक भारी शिकस्त दी। और अब देखें बात सारी है कि जो हम लोगों ने मिलिट्री माइट अपनी दिखाई, और मिलिट्री माइट की वजह से हमें डिप्लोमेटिकली जो एज हमें मिला है, हमें इसको हर सूरत में कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक माइट में। अब देखें बात सारी है कि मेरा एक मानना है और मेरा एक कहने का मकसद है कि एक स्पेकुलेशन है कि गल्फ ममालिक जो हैं वो अपना जो एक सेफ्टी और जो अपना एक उनका पूरा एक परसेप्शन था कि एक सेफ हेवन था ग्लोबल एसेट्स के लिए, सिक्योरिटी वाइज जो भी हमारे उधर एक इन्वेस्टर्स को और एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम को एक उधर एक जो है एक उनको एक सेफ्टी जो महसूस वो फील करते थे। मुझे नहीं लगता वो दोबारा से वो एक सेफ्टी वाला जो एक परसेप्शन रिस्टोर होगा एनी टाइम सून। तो पाकिस्तान को हर हालत में इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है, इन्वेस्टर्स को किसी ना किसी तरीके से कोर्ट करना है, चाहे वो हो जाए थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, चाहे वो हो सकता है टैक्स इंसेंटिव्स, चाहे कुछ भी। कहने का मकसद है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस जो हम लोग दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि जो पैसा जो कि मोस्ट लाइकली है मिडिल ईस्ट से जो रीराउट होगा एक्सटर्नली बैक टू या यूरोप या बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स, जो बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था रीजन के अंदर, हमें किसी ना किसी तरीके से उसको अट्रैक्ट करना है। और उसके लिए हुकूमत जो है वो सर जोड़कर बैठे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ अपने साथ लेके आगे चलने की कोशिश करें और फिगर आउट करें कि किस तरह हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। यही सवाल जो है मुझे प्रोग्राम में मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है, दिफाई तज़्ज़िया निगार है, सीनियर दिफाई तज़्ज़िया निगार है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो मौजूदा खत्ते की सूरत हाल पाकिस्तान ने बदल के रख दी है कि बड़े बड़े रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और दुनिया का मुस्तकबिल इस वक्त पाकिस्तान से डिसाइड हो रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है दुनिया को, ये तकरीबन तमाम अक़वाम आलम में एक ये नामुमकिन चीज समझी जा रही थी कि दो सिविलाइजेशन को, जिस तरह की बातचीत चल रही थी कि जी क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रही है, दो सिविलाइजेशन जिनकी हर चीज जो है वो एक दूसरे की जिद है, उसको एक टेबल पे लाना ही ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया भी जो है वो इस वक्त शज़्दर है और उम्मीद कर रही है कि ये किसी तरह जो मुज़ाकरात हैं ये आगे चलें और 2 हफ्ते की जो इस वक्त टेम्परेरी सीज फायर है ये परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो जाए। तो पाकिस्तान ने अपने आप को जो है दुनिया में एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है वो मनवाया है पीस इज कंसर्न। और दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान की और उनके रहनुमाओं की पज़ेराई हो रही है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती, क्योंकि देखिए ये जो जंग थी किसी भी तौर पे एक रीजनल वॉर नहीं रह जाती और इसको जंग जो है दुनिया को पूरी लपेट में ले लेती। और इस जंग के जो असास थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर थी और अब जो है वो तकरीबन 7 से 8 के दरमियान न्यूक्लियर पावर है। तो शायद ये एक बहुत ज्यादा नुकसान और शायद ये बिगनिंग ऑफ द एंड जो है पाकिस्तान ने दुनिया को जो है इससे बचाया है। फवाद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। फवाद साहब, मैं यही सवाल आगे लेके जाना चाहूंगा कि
پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. ایک طرف تو امریکی صدر کی جانب سے دھمکیاں لگائی جا رہی تھیں کہ رات میں پوری عمران کی سویلائزیشن کو تباہ و برباد کر دوں گا. ایسے موقع پہ جس طرح سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو اہم کردار ادا کیا، تو سر ٹرمپ جیسے آدمی کو راضی کرنا سیز فائر کے لیے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا، کس طرح سے راضی کیا گیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اسرائیل کی ایما پر، ایران پر حملہ کرنا ہی شاید یہ پہلی غلطی تھی، جو کہ شاید امریکہ اس کو بھی وینزویلا یا عراق سمجھ رہا تھا. اور اس کے بعد جب یہ پہلے ہی کچھ دنوں میں امریکہ کو شاید احساس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اپنے ہی امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں، نیوٹرل ہیں، اور دنیا سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے شاید بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہ ایران جو ہے امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک وے آؤٹ ڈھونڈ رہا تھا، اور ایران بھی امریکہ کو یہ اسپیس دینے پہ تیار تھا. اور یہی جو چیز ہے وہ پاکستان کے، آپ کو پتہ ہی جس طرح کے پرسنل مراسم جو ہے اس وقت. فواز صاحب گفتگو جاری رکھیں، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرنے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب ایک ناظرین گفتگو جاری ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا پاکستان اس میں اپنے فیوچر کے لیے اہم اپرچونٹیز حاصل کر سکتا ہے؟ یہی سوال میں اسد قبول صاحب کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا. اسد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان کا، آپ نے بتایا کہ اکنامی کے لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں، سر ایز اے نیشن اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو اتنی بڑی اپرچونٹی ہم نے حاصل کی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کچھ عناصر ایسے ہیں اس میں بھی رنگ میں بھنگ کرنے کی پوری کوششیں کرتے رہتے ہیں. سر بالکل، مجھے یاد ہے کہ 2022 میں ہمارے کچھ اندرونی عناصر تھے جو ہمارے IMF کے بیل آؤٹ پروگرامز کو ڈیریل کرنا چاہ رہے تھے. باقاعدہ ان کو کہا گیا تھا پروونشل گورنمنٹس کو کہ آپ سگنیچر دیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف XYZ جو بھی پروپیگنڈا ہے جو ٹپکلی ہمارے اندرون عناصر پھیلانا چاہتے ہیں. اور حال میں اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی جا کے یورپین یونین کا کے جو ہے کمیشن کے پاس گئے کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جو ہے، جو کہ ہمیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتی ہے، ڈیوٹی فری ایکسیس دیتی ہے یورپین یونین کا، اس کو وڈرا کریں. تو ہمارے اپنے ہی اتنا زیادہ ایک بغض اور زہر رکھتے ہوئے، اتنا زیادہ ایک انگریزی میں لفظ ہے کہتے ہیں سیلف لودنگ، اتنا زیادہ ان کو ایک جو ہے ایک انوی ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے. یا مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جو ہے بالکل پکچر سے ہٹ گیا تو یہ ملک 250 ملین کا جو 25 کروڑ آبادی کا جو ملک ہے آگے کیسے جا سکتے. تو سب سے پہلی بات تو ہمارے ان عناصر کو ہم نے جو ہے وتھ مائٹ اور وتھ دا رائٹ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے جو ہے ایٹ بے رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ دیکھیں، پاکستان میں بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہم لوگ انکیش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی کافی زیادہ کیپٹل فلائٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ سے. مائننگ ابھی ہمارا جو ہے آپ کے سامنے بیرک گولڈ نے جو ہے اربوں ڈالرز کی جو کیپٹل کمٹمنٹ کی ہے، بی ایٹ مائننگ، بی ایٹ IT، بی ایٹ ایگریکلچر، بی ایٹ ایکوا کلچر. پاکستان میں کیا وہ جو ہے کیریکٹرسٹکس نہیں ہے، وہ کیا وہ سیکٹرز نہیں ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے گلوبل انویسٹرز کو ہم لوگ جو ہے پورٹری نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا اور دیکھیں ابھی جو ظاہر سی بات ہے ابھی جو دنیا بھر کی جو گلوبل لیڈرز اب پاکستان آ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پڑوس میں انفارچونیٹلی ہمارے جو تعلقات ہمارے پڑوس سے، چاہے وہ افغانستان ہو جائے چاہے بھارت ہو جائے، وہ اتنا زیادہ جیلسی کا شکار ہے، اتنا زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہے. ہمیشہ ہم لوگ سنتے تھے کہ بھارت کہتا تھا کہ پاکستان ارریلیونٹ ہے، لیکن آپ ان کا میڈیا کھولے اگر ہم لوگ اتنا ہی ارریلیونٹ ہیں تو کیوں ڈے اور نائٹ، دن اور رات اتنا زیادہ ان کی جو میڈیا ہمارے سے آبسیشن لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا یہ بات اگر ہم لوگ واقعی میں ارریلیونٹ ہوتے ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ ابھی میں کسی کمیڈین کا سن رہا تھا انالیسس کے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت وہ ایک پھپھو کی طرح ہے جو کہ کہنے مقصد اس کو بس ایک موقع چاہیے کہ اپنا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر شادی ہو جائے خام کا ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نہ تمہارا نہ لینا نہ دینا ہے، لیکن تم خام کا کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہو ہاتھ دھو کے یار. ابھی تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو اتنا وہ خود اتنا زیادہ ریلیونس ہو گیا ہے اس پورے سچویشن میں کہ وہ یار یہ سوچے کہ میں کس طریقے سے اپنی ریلیونس اپنا قائم کر سکوں اس پورے ایپیسوڈ میں. بہرحال اللہ ان کو جو ہے اس موقع سے
جو ہے ان کو ایک آئی گیس وہ اتنا زیادہ، جیسا میں پہلے بول چکا ہوں کہ اتنا زیادہ جیلسی کا شکار ہے. لیکن پاکستان یہ اپرچونٹی، اس اپرچونٹی کا فائدہ بھرپور اٹھانے کی کوشش کرے. جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انویسٹرز کو جو ہے کوٹ کرنے کی کوشش کرے. مائننگ، ایگریکلچر، ایکوا کلچر، آئی ٹی سیکٹرز میں جتنا زیادہ ہم لوگ ٹیکس بینیفٹس، ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ دوبارہ، کیونکہ 250 ملین کی ہماری آبادی ہے، رینٹل اپرچونیٹیز ظاہر بات انویسٹرز کے لیے ادھر ہے ریئل اسٹیٹ کے ذریعے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ دوبارہ سے اپنا جو ہے اگر ہو سکے ایمنسٹی اسکیمز انٹروڈیوس کریں، بڑے ایمنسٹی اسکیمز انٹروڈیوس کریں، تاکہ جو کیپٹل پاکستان کا تقریباً $10 ارب دبئی میں پارکڈ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ کوٹ کرنے کی کوشش کریں، یا وہ ایک کانفیڈنس دیں انویسٹرز کو کہ یار کہ پاکستان واپس آپ کیپٹل لے کر آئیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اور اس کیپٹل کو کوشش کریں کہ پروڈکٹیو سیکٹرز میں اپنا جو ہے راؤٹ کریں، جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ بھی اور اپرچونیٹی، جس سے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایگریکلچر، مائننگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. فواد صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. فواد صاحب جی فواد صاحب، ابھی جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں بھارت اور اسرائیل کی جانب سے کافی زیادہ وہاں پہ ان کی صفوں میں صفحے ماتم بچھے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. بھارت تو پوری طرح سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں جو راجنیت سنگھ کی جانب سے ان کے ڈیفینس منسٹر ایک عجیب و غریب سا بیان بھی دیا گیا تھا کہ کسی طرح پاکستان کو پرووک کرنے کی وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں بھارت ریویلنٹ بچا ہے اس موجودہ صورتحال میں؟ جی بالکل شاہ صاحب، اس وقت بھارت کی جو ریویلنس ہے اس خطے میں بھی اور دنیا میں بھی جو تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور بھارت کا جو ایک امیج جو ابھر رہا تھا ایز اے ریجنل پاور یا پولیسنگ کے ضمن میں، وہ بھی تقریباً جو ہے دیکھو نابود ہو گیا ہے. اور اب تو بھارت کے اندر سے بھی جو سین وائسز ہیں کانگریس کی یا دوسری پارٹیز کی، وہ بھی ابھار رہی ہیں کہ تقریباً 14 سال یا 15 سال جو ہے وہ بی جے پی کی حکومت رہی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھارت کی جو سکتی اس وقت دنیا میں ہوئی ہے، وہ اپنا منہ چھپاتے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اور اپنی حکومت پہ جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کس قسم کا جو یہ بیان بازی کی کہ جی ہم مدر لینڈ ہیں اور وہ فادر لینڈ ہے، اسرائیل کے بارے میں وہاں جا کے بیان دیا، تو اس کی جو ریپرکشن ہے وہ آج انڈیا کی بےزتی کے نتیجے میں دنیا دیکھ رہی ہے. تو سر یہ جو مدر لینڈ فادر لینڈ کی آپ نے بات کری کہ بھارت مدر لینڈ ہے، اسرائیل فادر لینڈ ہے، جو ان کا سن لینڈ ہے ایک افغانستان، سر وہاں پہ بھی اس ٹائم ہمارا آپریشن غضب اللہ کا پوری قوت سے جاری ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے مذاکرات کی بات بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، چائنا کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، تو سر آپ سمجھتے ہیں اس مذاکرات آؤٹ کم کچھ آئے گا اس کا؟ بالکل بجا بات ہے شاہ صاحب، آپ نے بالکل بہت اچھی تشریح دی افغانستان کے بارے میں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہم نے جو آپریشن شروع کیا تھا وہ اب ہم نے ہر جو افغانستان ہے اور جو ہمارے پالیسی کا لوگ ممالک کردار کر رہے ہیں ان کو باور کیا ہے کہ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کا منطقی انجام جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور منطقی انجام کیا ہے کہ ہم نے بہرا افغانستان گورنمنٹ کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کی سرزمین کسی بھی صورت میں دہشت گردی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ شاید نہیں مار رہے تھے اور وہ اس زوم میں تھے کہ یہ افغانستان کیونکہ قبرستان رہا ہے تم سویلائزیشن کا، تو شاید یہاں یہ پاکستان کو بھی انہوں نے یہی سمجھا، نہ جانتے ہوئے، اور تاریخ کا شاید ان کو علم نہیں تھا کہ جو سویلائزیشن کا قبرستان تھا، سپر پاور کا قبرستان تھا، وہ کس کی مدد سے تھا افغانستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ اس میں یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ افغانستان، اور شاید افغانستان حکومت کو بھی اب یہ سمجھ آ رہی ہے، طالبان کو بلکہ رجیم ہے، کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو افغانستان میں سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے جو کہ ان سے بالکل شدت پسند نہیں ہے، وہ ماڈریشن کی طرف ہے. تو شاید دنیا جو ہے وہ اس سیکنڈ آپشن کا استعمال کرتے ہوئے جو افغانستان کی بال توڑ ہے وہ ناردرن الائنس کے حوالے بھی شاید ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سینس پرویل، اور اب جس طرح آپ نے دیکھا جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں کمی آئی ہے، لیکن جب تک کہ جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ گارنٹیئرز جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے، اور افغانستان جو ہے تمام گارنٹی کے ساتھ پاکستان کو یقین نہیں دلاتا کہ
یہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ میرے صاحب لاسٹلی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ پاکستان کا دنیا بھر میں امیج بلڈ اپ ہوا ہے، اب یہ جو اپورچونٹی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، ہم اس کو پازیٹیو وے میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اب حکومت کو فوری طور پہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہمارا امیج بلڈ اپ اب ہو چکا ہے، کیا تاکہ ہماری مزید بہتری ہو سکے، کہ عوام کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ہی ویلڈ سوال ہے، اور دیکھیے کہ یہ جو SIEFC کا قیام ہے وہ اسی چیز کے عمل میں آیا تھا، اور اس کی پہلی جو ترجیح تھی وہ GCC ممالک کی تھی۔ آپ نے دیکھا جس طرح IT کے ضمن میں، ایگریکلچر کے ضمن میں بات چیت ہو رہی تھی کہ وہاں سے انویسٹمنٹ آئے، اور اب یہ جو گولڈن اپرچونٹی ہے اس کا پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں جو SIEFC کی مد میں جو پروجیکٹ ہم نے شروع کی تھے ٹورڈ GCC ممالک یعنی کہ مڈل ایسٹ کی طرف سے، ان کو جو ہے ایکسلریٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جس طرح ابھی اسپوک کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ایک بہت ہی معتبر اکنامسٹ نے بات کی تھی کہ پاکستان شوڈ بیکم دا گرین پاکٹ فار مڈل ایسٹ، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تو کوئی چیز پانی تک سے جو ہے وہ خرید کے کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ایز ایگریکلچرل کنٹری پاکستان جو ہے جو ان کی ضروریات ہیں مڈل ایسٹ کی وہ پاکستان ہی پورا کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ از اے گولڈن اپرچونٹی کہ پاکستان کو اس کو کیچ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی پائپ لائن میں ہے، صرف جو ہے یہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے پیس سسٹین ہو جائے الحمدللہ، اور ہم اس کو کیچ کرائیں، خاص طور پہ ایران سے جب میں سمجھتا ہوں سینکشن کسی طرح نرم ہوں گی یا اٹھیں گی تو ایران سے بھی جو ہمارے پینڈنگ پروجیکٹ ہیں ان کو بھی عملی جمع بنایا جا سکتا ہے۔ فواد صاحب ایک اور سوال میں آپ سے یہیں پہ لینا چاہوں گا کہ آپ نے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا SIEFC کے تحت، سر ایک پیٹرولیم مصنوعات کا بھی مسئلہ ملک میں بڑھتا ہوا ہمیں نظر آیا کہ ایک دم سے عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی اوپن ہو گئی ہے، نیگوسیشن بھی اپنی جگہ جاری ہے، اب فوری طور پہ سمجھتے ہیں اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا ابھی تاکہ عوام کو کوئی ریلیف فراہم ہو سکے، یا فوری طور پہ ہو جائے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جو بہت ریلیف ہے، خاص طور پہ جو ہمارے کمیوٹرز ہیں ان کی مد میں، تو یہ ریلیف شاید ہمیں بہت جلد فراہم ہو جائے، اور اس کے بعد جہاں تک آپ سسٹینیبلٹی دیکھیں گے ہماری پرائزز میں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن فی الوقت جو ہے ریلیف کا اندیہ جو ہے وہ میں شاید حکومت نے دیا ہے، اور ایک دو دن میں یہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یہ ہمیں نظر بھی آئے پیٹرول کی پرائزز کے بعد میں۔ تھینک یو سو مچ فواد صاحب فار یور ٹائم۔ ناظرین میں اسد گبر صاحب کی طرف یہ سوال ہیلو ناظرین، آپ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے۔ اسد صاحب، اب جو پاکستان کا ایشین ٹائیگر بننے کا سفر شروع ہو چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سوچا تھا، تو سر اب پاکستان کا اب آپ کو مستقبل کس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ کیا اپرچونیٹیز ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں پاکستان کے پاس اپرچونٹی سیورل میرے خیال سے فرنٹس پہ ہے۔ ایک تو اکنامکلی، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پوٹینشلی جو کیپٹل فلائٹ مڈل ایسٹ سے ہونے جا سکتا ہے اس کو کسی طریقے سے کیپچر کرنا، لیکن ساتھ ساتھ فیل ہے کہ دیکھیں پاکستان کے پاس ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک ایج تھا اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹیز کی وجہ سے، لیکن وہ کبھی ہم لوگ اس اسٹریٹجک ایج کو استعمال نہیں کر پائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ریجنلی آپ نے سنا ہوگا کہ عمان ہمیشہ سے ایک میڈیٹر، ایک مشہور طور پہ دیکھا جاتا تھا، حالانکہ عمان ایک ان ٹرمز آف پاپولیشن، لینڈ میس کافی چھوٹا ایک ملک ہے، تو پاکستان ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے فردر پروموٹ کر سکتا ہے ایز اے ریجنل میڈیٹر فار فیوچر سچ کانفلکٹس ایز ویل۔ مثال کے طور پہ جیسا ابھی اپنا آپ کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس موقع پہ اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا آپ کو ایز اے اسٹریٹجک میڈیٹر اپنا آپ کو منوایا ہے، لیکن پاکستان نے اب یہ جو ٹائٹل اب حاصل کر لیا ہے گلوبل پیس میکر کا، پاکستان فرام ٹوڈے آن ورڈز از ناؤ آفیشلی اے گلوبل پیس میکر۔ ورلڈ وار 3 جنگ عظیم تیسرا روکا ہے پاکستان نے، اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، تیسری جنگ عظیم روکی ہے، تو پاکستان نے اب اس امیج کو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ڈپلومیٹکلی گوئنگ فارورڈ، کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، اسپیشلی ہمارا یہ جو خطہ ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں آپس میں بہت سارے ایشوز ہونے والے ہیں، تو پاکستان نے اپنا ایک رول برقرار رکھنا ہے اور ریجنل اور گلوبل پیس میکر کے طور پہ آگے اپنا کو لے کر چل رہا ہے۔ سر ابھی جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے جو بنتی ہوئی نظر آئی، اسرائیل کی جانب سے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ لبنان پہ حملے کیے جا رہے تھے، اسرائیل کسی بھی قسم کے سیز فائر جیسے معاملات کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں، ان کا شروع سے ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، تو سر اب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ اس سے اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں یو ایس کے ساتھ بھی ان کے معاملات کافی زیادہ انبن شروع ہو چکی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی جو میں نے ایٹ لیسٹ سنا اور پڑھا یہی ہے کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ خلاف تھے کسی بھی اس طرح کے ایڈونچر کے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ ایز اے کنڈیشن سیٹ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ مذاکرات جو ہے جو مذاکراتی ٹیبل پہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک جے ڈی وینس صاحب خود موجود نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اسٹیو وٹکوف اور جارڈ کشنر پہ کوئی خاص اعتماد ان کو نہیں تھا۔ لیکن جے ڈی وینس ڈے ون سے خلاف تھے اس جنگ کی، یہ بات شاید پتہ نہیں کافی لوگوں کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، لیکن جے ڈی وینس 2023 سے جو ہے کسی بھی اس طرح کے مس ایڈونچر کے خلاف آرٹیکلز بھی لکھتے رہے تھے، اور فائنلی اب خود وائس پریزیڈنٹ، تو ان کی بھی مجبوری ہے، ظاہر بات ہے جب ایک جنگ چھڑ گئی تو وہ آن دا سرفیس لیول آپ نظر آ رہے ہوں گے کہ اس جنگ کے حق میں، لیکن ویسے وہ خلاف ہے۔ اور جہاں تک دیکھیں اسرائیل نے اپنا وہ خود ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک آئسولیٹ کر ہی دیا ہے فردر۔ امریکہ میں وہ اتنا زیادہ انپاپولر ہو چکا ہے، کبھی تاریخ میں کبھی یہ ہم نے نہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ جو امریکی جو عوام ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اسرائیل کے خلاف ہو جائے گی۔ وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈیٹا پوائنٹس کے مطابق کہ اسرائیل کے حق میں پہلے 90% میرے خیال سے امریکی ان کے حق میں تھے، وہ نمبر اب ٹلٹ ہو کے 60-40 پہ آ گئے، 60% خلاف ہو چکے ہیں، 40% ان کے حق میں۔ تو اسرائیل اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیشن کی طرف اپنا آپ کو دھکیل چکا ہے، اور خاص کر اب دنیا بھر میں ان کا ایک فارچونیٹلی انفارچونیٹلی انہوں نے اپنا کو جس طرح ایکسپوز کر دیا، رائٹ، کہ جس طرح دیکھیے جیسی سیز فائر اناؤنس ہوئے لبنان میں انہوں نے دھڑا دھڑ بمباری شروع کر دی، اٹ واز اے ڈیڈلیسٹ ڈے ایور ریکارڈڈ ایور سنس دا وار ہیز اسٹارٹڈ۔ 200-250 بندہ انہوں نے مارا ہے، اور اوبیسلی ایز آلویز انہوں نے کیا ایکسکیوز استعمال کیا کہ حزب اللہ کے ہم نے ٹارگیٹس انہوں نے ہٹ کیا۔ تو اسرائیل اپنا آپ کو فردر آئسولیٹ کرے گا، اور اسرائیل کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، آپ سمجھیں اسرائیل چاہ رہا تھا کہ مزید یہ جنگ چلتی رہے جب تک رجیم چینج آپریشن نہیں ہو۔ اسد صاحب میرے ساتھ آپ موجود رہیں، مجھے کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب نے بھی جوائن کیا پروگرام۔ اسد صاحب کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 12 بجے تک بند ہوں گے۔ اسد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسد صاحب یہ جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستان نے تو وہ کر دکھایا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے رہنما پاکستان پہنچ رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو سر موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہے، اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا چیک کریں کہ اسد صاحب کی آواز مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، ہمارا رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسد صاحب اب وہ یہی سوال کہ ایک طرف تو ہم نے اپنے دشمن ملک بھارت کو بری طرح شکست دی، دوسری طرف ہمارا افغانستان کے خلاف جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن قذف الحق ہے وہ بھی جاری ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھارت اور افغانستان کی پوزیشن ہے، جو میں نے ڈیفائن کی مدر لینڈ، فادر لینڈ، سن لینڈ والی، جس کے بعد کیا معاملات آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، لیکن میرا کچھ اس کے حوالے سے اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں اگین پاکستان ایک گلوبل پیس میکر کیونکہ اب بن چکا ہے، اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن ظاہر بات ہے بشرط یہ ہے کہ افغانستان بھی کچھ اپنی طرف سے کچھ پہل کرے۔ اسد صاحب جیسا کنیڈا ہے، اسد صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کرا ہے۔ اسد صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اسد صاحب اب جو موجودہ صورتحال پہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا پہلے بھی، یہ تو پاکستان نے وہ کر دکھایا کہ جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، دنیا کے بڑے بڑے رہنما پاکستان پہنچ رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے امن کی بات ہو رہی ہے۔ سر موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان نے واقعی وہ کر دکھایا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور جس طرح کی چیخیں آپ کو اسرائیل سے اور پھر انڈیا سے اٹھتی نظر آ رہی ہیں،
ان کے ایوانوں سے بھی، ان کے میڈیا سے بھی، ان کے مختلف جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے منہ سے، تو یو کین میک آؤٹ کہ پاکستان نے بڑا کوئی ایکسیپشنل کام کیا. سرٹنلی وی انڈرسٹینڈ کہ یہ پاکستان نے واقعی ضرورت تھی. ناٹ ضرورت کوئی امریکہ کی تھی یا پھر ایران کی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت تھی پوری دنیا کی، کیونکہ پچھلے 39 دنوں کی جنگ کے اندر جو کچھ آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا، جی سی سی ممالک کے ساتھ، اور پھر ایران کا، ایران کی ریٹیلیشن کو اتنی مضبوط، اتنی ویل تھاٹ آؤٹ، اتنی ویل کوآرڈینیٹڈ کہ مطلب اس نے تصور نہیں کیا کہ شاید امریکہ نے اور اسرائیل نے، باقی پوری دنیا کو چھوڑ دیجیے. اینڈ آئی کین سمپلی سے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ جاتے ہیں. تو جو ایران کی اسٹریٹجی تھی وہ شاید ملٹری اکیڈمیز کے اندر، ملٹری انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ پڑھائی جائے گی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے کیا. میں بلیو یو می کہ ایون امریکہ یا اسرائیل میکسز بنا کے اس طریقے سے اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ ٹائم نہیں لیں گے کہ جی 2-3-4 دنوں کے اندر برنگ ایران ٹو اٹس نیز، اور وہ ان سے کی ایک جگہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیگنگ کر رہے ہوگا. ارشد صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہمیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، پاکستان کا کردار تو کافی زیادہ ہمیں اہم نظر آیا، وہ کر دکھایا جس نے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو سر، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انسان کو پاکستان کی جانب سے راضی کرنا، سیز فائر پہ آمادہ کرنا، آپ کو کیا بیک گراؤنڈ لگتا ہے سر؟ کیا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا؟ دیکھیں، ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، مطلب ہی کمیٹڈ ویری ویری بگ مسٹیک. اس کو پہلے سے ان کے حوصلے تو کھلے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اتحادی بھی ساتھ ہوں گے، جی سی سی والے بھی ساتھ ہوں گے، نیٹو سے بھی میں کہوں گا تو وہ بھی لوگ ساتھ ہوں گے کیونکہ نیٹو کو تو میں ڈکٹیٹ کروں گی. اچھا، ایک طاقت کا زون ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں کہ جب طاقت کے آپ نشے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتی آپ کیا کریں. آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں بالکل احتیاط سے ٹھیک کر رہے ہیں. نو، دیٹ از دی پوائنٹ جس کے اندر میرا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چیزوں کو مس ریڈ کیا، مس کیلکولیٹ کیا، اور اس وار کو ٹوٹلی انہوں نے جیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا ایکچولی وہ نہیں لے کے چلے. جو تھاٹ کہ وہ آئیں گے 3-4 دن مسلسل بمباری کرتے رہیں گے، اس کے بعد سچویشن ول بی ٹلٹڈ ان فیور آف اسرائیل اینڈ اٹ پرووڈ ادر وے رانگ. تو میں یہ آپ سے کہوں گا امریکہ کے ساتھ جو کچھ اسرائیل کو تو چھوڑ دینا، اسرائیل تو بھی کرے گا جو امریکہ کہے گا. بڑی دنیا کہتی ہے کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بلیک میل کیا ہوئے ہیں، اسٹیل فائلز ایک لحاظ سے آئی ہیں، اور اس کے پیچھے جو جوز لابی تھی وہ وہاں پر موجود تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نیچرلی ہی ہیڈ لاٹ مینی ایشوز جب یہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ ہوتا تھا. اب وہ چیزیں بھی ایک لحاظ سے دنیا کے سامنے شدانے بڑھ رہی ہیں. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کی یا نتنیاہو کی بڑی کوشش تھی کہ وہ جو دوسرے پہلے بڑے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو اس نے کوشش کی بیچ میں لانے کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرے. پر کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ پرسنل ویکنیسز، ایپسٹین فائلز کی آپ بات کرتے ہیں، پھر اتنا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں پہ امریکہ کے اندر. 1-2 مہینوں کے اندر آگے الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کو آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو مائنورٹی کی پیچھے چلی جائے گی، یا سمپل میجورٹی کی شاید نہ لے سکے. تو سچویشن آپ سے کہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہم کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ سکسیس اسٹوری لے کے چلتے ہیں، اور وہ سکسیس اسٹوری ایکچولی ان کے گلے پڑ گئی. جب یہ سارا سچویشن ہوا، اسرائیل کا تو کسی صورت وہی نہیں تھا کہ نہیں وہ ان کو بیچ میں سے نکال دیں یا میڈیا دیکھتے ہیں تو انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے جس طرح کا پروپیگنڈا اور مطلب سلوک وار چل رہی ہے وہ دوسری طرح کی چل رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے. بٹ امریکہ کو بھی سمجھ ہے، ٹرمپ کو بھی، جو میں سے یہاں پر آ رہے وائس پریزیڈنٹ ان کو بھی میں نے نیچرلی دیکھا اور ان کو باڈی لینگویج کو ہی سیمز ویری پازیٹیو، ہی ہیز ٹوٹلی گڈ بریف. تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسا رئیس چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اپنے لوگوں کے سامنے تو بہت کچھ کریں گے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بٹ پریکٹیکل ٹاکنگ اب دنیا نے امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا. اسد صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آئی ہے، اب اس میں پاکستان کے لیے کیا اپورچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان جو ایشین ٹائیگر بننے کی ریس میں اب شامل ہو چکا ہے، فی الفور ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پاکستان کے ہم اکنامی کے لحاظ سے جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن رہا ہے اس کو ہم بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم مذاکرات کرا رہے ہیں
اس کے اندر ہمیں یہ ضرور کہنے کی بات ہے کہ وی آر ٹو نیشن جو کہ کسی کے ساتھ تعلق اس سے نہیں رکھتی کہ جی اس کا کوئی مطلب کسی نے سرو کرنا ہے. اس وقت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ انکلوڈنگ ایران اور پوری جو دنیا ہے وہ انسانیت خطرے کے اندر تھی. تو پاکستان نے ایک چیز تو سب سے سامنے رکھی کہ یس وی آر ورکنگ فار دا پیس آف دی ورلڈ اینڈ اسپیشلی فار دی مڈل ایسٹ اینڈ فار ایران. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ دیکھیں اب آپ کا پاکستان کا اسٹرکچر وہ نہیں ہے جو کہ ایکچولی انڈیا بیسیکلی لوگوں کو بے وقوف بنا کے کہتا ہے انڈیا اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ ناؤ. وائی اٹ از سو بیکاز جس طریقے سے فیلڈ مارشل آسم جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے ہیں جس تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ جس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ لے کے چلے ان کو جس میں کلی سپورٹ تھی سویلین گورنمنٹ کی. تو آج آپ کا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ایک سے ہے آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے آپ کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک وائبلٹی ہے. اور وہی چیز میرے سامنے آئی کہ پاکستان واز ایبل کہ جی ان ساری چیزوں کو مینج کرا کر اور مذاکرات ہم اسلام آباد کے اندر کریں گے. دیکھیں جب اتنی مختلف صورتحال سے آپ نے امریکہ کو اور پھر ایران کو ایک ٹیبل پہ لا کے بیٹھنا ہے چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جیسے کرنل صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ کرنل اسد محمود صاحب, اسد نبیل قبول صاحب فار جوائننگ. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ جیسی بات ہمارے پروگرام کے تھرو بھی کی جا رہی ہے پاکستان ایشین ٹائگر بننے کی ریس میں تو شامل ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں یہی اپرچونیٹیز ہماری گورنمنٹ بھی اب حاصل کرے اور اس طرح سے کچھ بہتر اقدامات کیے جائیں تاکہ اس قوم کا اس ملک کا مزید فائدہ ہو سکے, اس کا اثر عام لوگوں کی زندگیوں پہ پڑ سکے. پروگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. That's all for tonight. اللہ حافظ.